ہماری مائیں اور بہنیں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج کچھ تعلیم کے حوالے سے اور کچھ عقائد کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مائیں اور بہنیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے علاقے میں ایک بہت ہی عظیم سلسلہ جاری کیا ہے، تعلیمی سلسلہ۔ وہ علاقہ اور وہ محلہ دیگر اور علاقوں سے مختلف ہوتا ہے کہ جس علاقے میں کوئی ادارہ ہوتا ہے، دینی ادارہ ہوتا ہے اور دینی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، وہ گلی، وہ محلہ کہ جس محلے میں کوئی دینی ادارہ نہیں، تعلیمی ادارہ نہیں، اس محلے کے انوار و برکات، اور جس محلے میں کوئی دینی اور تعلیمی ادارہ چل رہا ہے اس کے انوار و برکات مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے علاقوں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ نہ یہاں گھاس اگتے ہیں، نہ یہاں پھول کھلتے ہیں، مگر یہاں کی سرزمین سے بھی جھک کر ملتے ہیں، فرشتے بھی جھک کر ملتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی جگہ پر کہ جہاں پر علم کا سلسلہ جاری ہو، فرشتے پروانہ وار ایسی جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ تعلیمی سلسلہ چل رہا ہے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس تعلیمی سلسلے کو، اس کے نفع کو اور اس کے فائدے کو عام فرمائے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، اس مالک کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بچوں کو دین کے علم کے لیے قبول کیا اور ہماری بچیوں کو دین کے علم کے لیے قبول کیا۔ اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ یعنی قرآن جو سیکھ رہا ہے، قرآن جو سکھا رہا ہے، بہت ہی عظیم مرتبے والا ہے، بہت ہی عظیم رتبے والا ہے وہ انسان۔ والذین اوتوا العلم درجات، مالک کا ارشاد ہے کہ جن کو علم دیا گیا، جو علم دین سے نوازے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کے بڑے بڑے درجے بلند ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی علاقے میں کوئی بھی بچہ جب سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے اور پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں، فلاں علاقے میں ایک بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، تم گواہ رہنا اس علاقے سے ہم نے 40 سال تک کے لیے اپنے عذاب کو ہٹا لیا ہے۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں جن علاقوں میں اور جن محلوں میں تعلیمی ادارے ہوتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے وابستہ کریں، لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آوازیں دے رہی ہیں کتابیں جنہیں وہ بچے ابھی کارخانوں میں ہیں۔ ان بچوں کو دینی اداروں میں ہونا چاہیے تھا، تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے تھا، لیکن آج یہ کہیں اور ان کی زندگی لگی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا آئیے عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جہاں جہاں تعلیمی ادارے چل رہے ہیں ان تعلیمی اداروں سے ہم اپنے بچوں کو وابستہ کریں گے۔ جو بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ بہت ہی شوق کے ساتھ اور بہت ہی رغبت کے ساتھ، بہت ہی محنت کے ساتھ اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں اور اللہ کا یہ احسان مانیں اور اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ ہم کو دین کی تعلیم کے لیے اللہ نے قبول کیا۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ خوب محنت سے پڑھیں، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔
جب کوئی دانہ اگر اس کے اندر پھول کی خواہش ہے کہ اس دانے سے پھول نکلے اور اس دانے کے ذریعے سے بہار آ جائے، تو اس دانے کو پہلے مٹی میں ملانا پڑتا ہے اور اس میں کھاد لگانی پڑتی ہے، اور پھر کئی دنوں کے بعد، کئی مہینوں کے بعد پھر اس میں پھول نکلتا ہے۔ اسی لیے جتنے بھی اچھے نمبرات جو طالبہ اچھے نمبرات حاصل کرتی ہیں یا فرسٹ پوزیشن لے کر آتی ہیں، اس کے پیچھے ان کی محنتیں ہوتی ہیں، ان کی عرق ریزیاں ہوتی ہیں، ان کی کاوشیں ہوتی ہیں اور ان کی محنتیں ہوتی ہیں۔ ہزاروں سال نرگس روتی ہے اپنی بے نوری پر، ہزاروں سال نرگس روتی ہے اپنی بے نوری پر، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بڑی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے ہماری جو بچیاں ہیں، جو طالبات ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بڑی محنت کے ساتھ اور بہت ہی شوق کے ساتھ اپنا یہ تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعلیم کے آخری سال تک کوئی واقعہ نہ ہو یا ایسا کوئی حادثہ نہ ہو جائے جس سے ہماری تعلیمی سلسلہ منقطع ہو جائے اور ٹوٹ جائے، یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی تعلیم کو مکمل فرما دے۔ وقت کی قدر کیے، جو وقت ملے ہر وقت کی قدر، تھوڑا سے بھی یہاں سے پڑھ کے گئے، گھر میں گئے اور گھر کا کام کاج کیا، اور کام کرنے کے بعد جتنا بھی وقت ملے وہ تعلیم میں لگا دے۔ آج جتنا وقت ہم صرف کریں گے اتنا ہی ہمارے اندر نکھار آئے گا۔ رنگ لاتی ہے نا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، لہذا وقت کی قدر کریں۔ اس لیے عربی کا ایک جملہ ہے، کوٹیشن ہے، الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ وقت کی قدر کرو کہ یہی بہتر ہے، وقت کی قدر کرو کہ یہی بہتر ہے۔ کچھ نہ کر پائے کبھی وقت گوانے والے، کہ جنہوں نے بھی وقت گوایا ہے اور وقت کو فضول کاموں میں اور فضول باتوں میں جنہوں نے گزار دیا ہے، تو وہ زندگی میں کبھی کچھ کر نہیں پائی ہیں۔ لیکن جنہوں نے وقت کی قدر کی، ایک ایک منٹ کی، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک گھنٹے کی، آج اللہ نے ان کو رتبے دیے ہیں، مرتبے دیے ہیں، اور کل بروز قیامت بھی اللہ تعالیٰ ان کو رتبے اور مرتبے عطا فرمائے گا۔ بہرحال میرے عزیز دوست، میری عزیز طلبہ، عزیز طالبہ اور معلمات، آج کا دن 15ویں شعبان، جس کو عام عرف میں شب برات کہا جاتا ہے، جو بہت ہی احترام والا دن ہے اور بہت ہی افضلیت والا دن ہے۔ روایتوں میں مختلف روایتیں اس دن کے بارے میں، اس رات کے بارے میں ملتی ہیں کہ بہت ہی محترم احترام والا دن ہے۔ تو اس دن اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، رات میں اللہ کی عبادت کریں، استغفار کریں، اور جو وقت ملے نوافل پڑھیں اور دن میں روزہ رکھیں۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو معاف فرماتے ہیں، لیکن چند گنہگار ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ کون ہیں وہ بد نصیب؟ روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلا بد نصیب وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک و ساجھی مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں فرماتے اس رات میں، جب تک وہ اپنے اس فعل مذموم سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الشرک لظلم عظیم، دنیا میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک و ساجھی کرنا ہے۔ اللہ کی ذات سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں بالکل یکا ہے اور تنہا ہے۔ اسی کا ہم نے اس میں قرآن کی اس صورت میں اقرار کیا، قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ راز کھلا کلمہ توحید سے دل پر، یہ راز کھلا کلمہ توحید سے دل پر، بندہ کوئی بندے کا خدا ہو نہیں سکتا۔ کلمہ توحید سے یہ ہم نے اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب اور خلاصہ یہی ہے کہ نہیں ہے کوئی ذات، نہیں ہے کوئی ہستی
قومیں اسی لیے برباد کر دی گئیں کہ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیے کہ ان سے کہیے زمین میں ذرا چل پھر کے تو دیکھیں کہ قوموں کا انجام کیا ہوا، ان کا جرم کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا، ان کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا تھی۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کی جائے اور دعا بھی کرتی رہا کرے، اللہ موت کے آخری سانس تک ہم سب کو ایمان اور کلمے پر جما دے۔ بڑا سنگین مرحلہ ہوتا ہے کہ آخری وقت میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بس بظاہر نیک اعمال اللہ کی بندی کر رہی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن عقائد میں گڑبڑی جس کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے دیکھا ہوگا آپ نے کہ دم نہیں نکل رہا ہے، کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، کلمے کا تلقین کیا جا رہا ہے، لیکن کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا ہے۔ وہ بڑا آخری وقت سنگین وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں کوشش کرنی چاہیے، اور جتنے اگر دم واپسی ہے، آخری وقت ہے، جتنے لوگ بھی وہاں پر بیٹھے ہیں تو بآواز بلند کلمہ پڑھا کریں۔ اس سے کہے نہیں کلمہ پڑھو، بلکہ اس کو تلقین کریں، اس کو تلقین بآواز بلند اس کے سامنے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اس کے کان میں یہ صدا جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو بہرحال میری ماؤں اور بہنوں، عقائد کی اصلاح یہ ضروری ہے، ورنہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کے عقیدے پر ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء مفسرین نے قل اعوذ برب الناس کی تفسیر میں لکھا کہ شیطان کا سب سے پہلا انسان کے عقیدے پر ہوتا ہے۔ انسان کا عقیدہ بگاڑ دیا، پھر اس کے بعد شیطان مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب چاہے جتنی تسبیح پڑھو، چاہے جتنی ہی نمازیں پڑھو، چاہے جتنے ہی روزے رکھو، جب عقیدہ ہی نہیں درست تو مغفرت کے وعدے نہیں ہیں اس کے ساتھ۔ اگر عقیدہ درست ہے، اعمال نہیں ہیں، نمازیں نہیں ہیں، تو اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں انشاءاللہ ضرور جائے گی، اس لیے کہ ایمان ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اور رازق اگر کوئی ہے تو وہ ہے صرف اللہ کی ذات۔ بدعمالیوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گی وہ بندی، لیکن اگر عقیدہ اس کا درست ہے، ایمان اگر درست ہے۔ لیکن اگر عقیدہ نہیں درست ہے، چاہے جتنے ہی اعمال اچھے ہوں، جنت کے ہم مستحق نہیں ہو سکتے۔ رب کا یہ فیصلہ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ان پر جنت حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالمین کا کوئی مددگار اور کوئی حامی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ شیطان جگہ جگہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے۔ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے عقائد ہم نے گڑھ لیے ہیں، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ شیطان ہمارا ایمان اچک لیتا ہے، ہمارا عقیدہ برباد کر دیتا ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والیاں ہیں، وہ شیطان کے ہیلوں کو اور بہانوں کو جانتی ہیں کہ شیطان کہاں کہاں سے ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو برباد کرتا ہے۔ لاکھ حربے صحیح ہر وضع کے شیطان کے پاس، لاکھ حربے صحیح ہر وضع کے شیطان کے پاس، ڈھال ایمان کی موجود ہے انسان کے پاس۔ اگر ایمان میں مضبوط ہے، اگر عقیدے میں مضبوط ہے، تو شیطان کا کوئی دام و فریب اس پر چل نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح ضرور کی جائے، اس پر نگاہ کی جائے اور نگاہ رکھی جائے کہ شیطان ہمارے عقیدے کو برباد نہ کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، کہ اسلام میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے، ولا حامہ، اور اسلام میں کوئی الو بازی نہیں ہے،
ولا طیارہ، اور اسلام میں کوئی پرندہ بازی نہیں ہے، ولا سفر، اور اسلام میں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے توجہ دلائی کہ جہاں سے عقیدہ ہمارا خراب ہوتا ہے، لا عدوہ، کہ اسلام میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے۔ ہم سب کا یہ ایمان، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ بیماری دینے والی ذات اللہ کی ذات، اور بیماری سے شفا یابی دینے والی ذات اللہ کی ذات۔ پتھریلی زمین شبنم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگتے ہی نہیں اس کی مرضی کے بغیر، پھر زخموں پر مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ وہیں سے مصیبتیں آتی ہیں اور وہیں سے مصیبتیں حل کی جاتی ہیں، وہیں سے مصیبتوں کا مداوع ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم مانگے اللہ سے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی پریشان حال ہو، حکم یہ ہے کہ اللہ سے مانگے، اسباب ضرور اختیار کرے لیکن مانگے اللہ سے۔ لیسأل احدکم حاجتہ ربہ کلہا، کہ تم میں سے ہر ایک شخص کو یہ چاہیے کہ اپنے رب سے ہر ضرورت کا سوال کرے، حتیٰ یسأل ششعن علیہ اذا انقطع، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے سوال کرے، اسباب ضرور اختیار کرے لیکن نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اکبر، اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اکبر، جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد۔ دنیا والوں سے مانگیں گے تو ذلتیں ملیں گی، نفرتیں ملیں گی، لیکن اگر اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، اللہ ناخوش ہوگا۔ اسی لیے حکم یہ ہے، ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سوال اللہ سے کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے سوالوں کو پورا کرنے والی ذات، ہماری دعاؤں کو سننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ کوئی کسی کو کیا دیتا ہے؟ آدمی تو ایک بہانہ خدا دیتا ہے۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے اسی مالک کے دربار سے ملتا ہے، ہمیں جو کچھ ملتا ہے اسی خدا کے دربار سے ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک نام دیا۔ کون سا نام؟ فقراء کا نام دیا، فقیروں کا نام دیا۔ ارشاد ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، اللہ کے در کے محتاج ہو، لہذا مانگو اللہ سے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے، اللہ صدودہ صفات ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے نماز کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے روزوں کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے اچھے اعمال کی، بلکہ ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اچھے اعمال کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیں، اپنی جنت کو سنوار لیں اور اپنے آپ کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچا لیں۔ وہی کامیاب ہے، وہی بامراد ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کو داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقت میں وہی کامیاب ہے، وہی بامراد ہے۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کی جائے، اپنے ایمان کی فکر کی جائے کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارا عقیدہ اچک لے، ہمارا ایمان برباد کر دے۔ لا عدوہ، اسلام میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے، ولا طیارہ، اسلام میں کوئی پرندہ بازی نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ پرندے کو اڑایا جاتا تھا، اگر اس جانب چلا گیا تو اس کو ساتھ لے لیا جاتا تھا، مخالف جانب چلا گیا تو اس کو نحس مراد لے لیا جاتا تھا کہ اب ادھر ہمیں سفر نہیں کرنا ہے، اب ہمیں سفر کرنا ہے نہیں کرنا ہے، پرندوں سے اندازہ لگایا جاتا تھا۔ ولا حامہ، اور اسلام میں کوئی الو بازی نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں ایک رسم تھی اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی برا انسان جب دنیا سے جب مر جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کی روح الو میں ڈال دی جاتی ہے اور پھر وہ گھروں گھر منڈلاتی ہے۔ یہ عقیدہ تھا، اس عقیدے پہ ضرب ماری، چوٹ ماری اور اصلاح کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ولا سفر، اور اسلام میں
کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ کیا یہ آج بدعقیدی نے مہینوں کو برا کہنا شروع کر دیا، جبکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دن بنایا اللہ نے، رات بنائی اللہ نے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عقل مند ہیں وہ لوگ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کی گردش میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عقل مند وہ ہیں کہ جو اللہ کی پیدا کردہ ہوا چیزوں میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یوں کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے یہ تمام چیزیں بیکار نہیں پیدا کی ہیں، نئی چیز نکمی زمانے میں، نئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، کوئی بھی لمحہ ہو کوئی بھی سیکنڈ ہو، کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ کوئی گھنٹہ کوئی دن کوئی ہفتہ کوئی مہینہ کوئی سال منحوس نہیں ہے، کسی میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ انسان کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ناگہانی آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو انسان کی اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو بھی فساد ہوتا ہے، جو بھی بگاڑ مچتا ہے، وہ انسان کی اپنی کرتوتوں کی بنیاد پر، اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ کیا آج ہم نے دنوں کو اور مہینوں کو مقرر نہیں کر لیا؟ اکثر مائیں اور بہنیں کہتی ہیں کہ 3، 13 اور 23 دن، 23 تاریخ یہ منحوس ہوتی ہے، یہ منحوس ہوتی ہے۔ ایک صاحبہ ایک جگہ شادی کی تاریخیں متعین کر لی تھی، تو کچھ لوگوں نے ہم کو بلایا، گئے تاریخ رکھنے کے لیے، تو اندر سے ایک صاحبہ پردے کے پیچھے سے آواز دے رہی ہیں کہ بھئی دیکھیے 3 تاریخیں نہ رکھیے گا۔ کون سی 3 تاریخیں؟ کہنے 3، 13، 23 یہ تاریخیں نہ رکھیے گا۔ ارے ہم نے کہا اللہ کی بندی وہ کیوں نہ رکھیں؟ کہنے لگے یہ 3 کا عدد منحوس ہوتا ہے نعوذ باللہ۔ تو ہم نے دوبارہ ان سے سوال کیا، ان صاحبہ سے، کہ یہ بتائیے مغرب میں فرض رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ کہنے لگے 3 رکعتیں۔ پھر ہم نے سوال کیا یہ بتائیے وتر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ کہنے 3 رکعتیں۔ کلی وضو میں کتنی مرتبہ کرتی ہیں؟ کہنے 3 مرتبہ۔ تو ہم نے کہا ناک میں پانی کتنی مرتبہ ڈالا جاتا ہے؟ کہنے 3 مرتبہ۔ ہم نے کہا چہرہ کتنی مرتبہ دھویا جاتا ہے؟ کہنے 3 مرتبہ۔ تو آپ نے خود اقرار کر لیا کہ یہ نیک کام 3 کے عدد سے کیے جاتے ہیں، تو 3، 13 آپ نے کہاں سے یہ نکال لیا کہ یہ 3، 13، 23 کا عدد منحوس ہوتا ہے؟ 2 شادیاں ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے کسی گھر میں اگر 3 شادیاں ہو جائیں، بیٹے کی، بیٹی کی اور ایک اور بیٹی کی 3 شادیاں ہو جائیں، جہاں جہاں وہ شادی کی دعوت لے کے جائے گی، انویٹیشن کارڈ لے کے جائے گی، ہر گھر سے یہی آواز آئے گی ارے یہ کیا 3 تگاڑا کام بگاڑا، سارا کام بگڑ جائے گا، سارا کام برباد ہو جائے گا۔ ایسے سے بدعقیدے ناموں کی بنیاد پر۔ ایک جگہ مٹھائی جا رہی تھی، شادی سے پہلے جو مٹھائی کھٹائی ہوتی ہے، حالانکہ اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی رسمیں ہوتی ہیں۔ آج کل تو ہمارا یہ موضوع ہی چل رہا ہے مہینوں سے کہ شادی میں جو غلط رسمیں ہیں، ان رسموں سے ہمارا معاشرہ اور ہماری شادیاں، ہمارے نکاح پاک ہوں، تبھی ہماری شادیوں میں برکتیں ہوں گی، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی زندگی خوشگوار بنے گی جب ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ اس لیے کہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ کہ دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے والی ذات، دلوں کو ملانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ روئے زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیے، اور خرچ کرنے کے بعد یہ کوشش کیے کہ ان کے دلوں کو جوڑ دیں، نہیں جوڑ پائیں گے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ لوگوں کے دلوں میں کو جوڑتا ہے اور دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے۔ آج ہماری شادیاں کیوں نہیں پرپ پا رہی ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ پتہ نہیں کون سی رسمیں ہم نے اس میں داخل کر دی ہیں، جس کی وجہ سے شادی کے بعد چند مہینوں کے بعد شوہر بیوی سے جدا، بیوی شوہر سے جدا، دونوں کو ایک دوسرے سے شکایت،
ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اس لیے یہ تمام نحوستیں آئیں۔ تو بہرحال ایک جگہ مٹھائی جا رہی تھی تو ایک بوڑھی صاحبہ آ گئیں، ارے کہنے لگے یہ ناز ہو جائے گی۔ اب سب پریشان، ایک صاحب بتا رہے تھے، اب سب پریشان کہ ناز کہاں سے جائے، کہنے اس میں ناش پاتی رکھی ہے اس لیے ناز ہو جائے گی، چلیے وہ ہٹا دی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بوڑھی اماں بولی نہیں ابھی ناز ہو جائے گی، کہنے اب کیسے، کہنے اس میں ناز بھی رکھا ہے اب بھی ناز ہو جائے گی۔ یہ سب بدعقیدگی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ ناز کا لفظ لے آئیں اور نحوست کا لفظ لے آئیں۔ اسلام نحوست کا قائل نہیں ہے، اسلام ان تمام چیزوں کا قائل نہیں ہے کہ کسی چیز میں نحوست ہو جاتی ہے۔ ہاں اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر انسان پر کوئی مصیبتیں آ پڑتی ہیں، تو اس لیے آج ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے ایمان کو درست کریں۔ شادی کے موقع پر کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں آپ خود جانتی ہیں، نکاح جیسا مبارک عمل علماء کے پاس ہے، شاید اگر عورتوں کے حوالے کر دیا جائے اس میں بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہو جائے۔ تو اس لیے نکاح سے پہلے ایک رسم ہوتی ہے مانجھے کی رسم، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب معلوم ہوا 2-3 دن پہلے مانجھا رکھا گیا، پہلے گھر کی کچھ بوڑھی عورتیں، کچھ عورتیں ڈھولک بجاتی تھی اور یہیں تک محدود رہتا تھا، اب تو باقاعدہ ڈی جے بجایا جاتا ہے، ڈی جے کیا جاتا ہے اور اس میں عورتیں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، باقاعدہ ڈانس بھی ہوتا ہے اور شراب وغیرہ بھی پی جاتی ہے۔ وقت پر اگر اس پر انگلی نہیں رکھی گئی اور کھول کھول کے نہ بتایا گیا، آگے آنے والا زمانہ اس سے زیادہ خراب ہوگا۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہے جو ہماری یہاں پر مائیں آئی ہیں، جو بہنیں ہیں اور جو طالبات ہیں، وہ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں گے، ہم اپنے سماج کی اصلاح کریں گے۔ ہمارے گھروں کی شادیاں ہوں گی تو سادگی کے ساتھ ہوں گی، جتنی سادگی ہوگی اتنی ہی اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے کہ جس نکاح میں اتنا کم خرچ ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے صاحب مانجھا کیا جاتا ہے، وہ نوجوان جو بڑی لمبی لمبی باتیں کرتا ہے ایران کی توران کی، میں یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا، اور جب مانجھے بیٹھتا ہے تو بیچارے کے ہاتھ میں لڈو دے دیے جاتے ہیں، آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک ہمارے دوست فون انہوں نے کیا، شادی تھی ان کی، 2-3 دن پہلے فون کیا، کہنے لگا آئیے گھر تشریف لائیے۔ ہم نے کہا کیوں، آپ تشریف لے آئیے، اس میں حرج کیا ہے؟ کہنے لگا اماں نے منع کیا ہے۔ تو ہم نے کہا اماں نے کیوں منع کیا ہے؟ اور کہنے لگا اماں نے اس لیے منع کیا ہے کہ تم ابھی مانجھے میں بیٹھ چکے ہو، نہیں نکل سکتے ہو۔ تو ہم نے کہا اماں سے بتا دو کہ شریعت نے مرد پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ مرد گھر سے نہ نکلے، عورتوں کے لیے کہا کہ عورتیں گھر کے اندر رہیں، وہ گھر کی زیب و زینت ہے، عورتوں کے لیے کہا، لیکن مردوں کے لیے نکلنے کے لیے نہیں کہا۔ یہ کہاں سے پابندی لگا دی گئی؟ اکثر نکاح پڑھانے جانا ہوتا ہے، ایک عجیب سا طوفان، ایک جگہ نکاح پڑھانے گئے تو صاحب کہنے لگے نکاح ہی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں نکاح ہوگا؟ کہنے اس لیے نہیں ہوگا کہ دہی مچھلی اور ہانڈی نہیں آئی ہے۔ یہ اس پر ایک طوفان کہ صاحب مچھلی نہیں آئی ہے، دہی نہیں آئی ہے۔ تو ہم نے ایک صاحبہ سے پوچھا یہ فنڈا کیا ہے مچھلی اور دہی کا؟ کہنے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا جاتا ہے، دہی مچھلی کا جوڑ نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا جب جوڑ نہیں ہے توڑ ہے تو پھر اس سے تو توڑ ہی ہوگا آپ کے قول کے مطابق۔ تو اس لیے یہ سب رسم ہے۔ تو بہرحال 3 بجے رات میں ان لوگوں نے نکاح پڑھوایا، بہت دور گئے تھے، لکھنؤ سے کافی فاصلے پر تھے، مرتا نہیں تو کرتا کیا، سبھی رکے اور پھر صاحب اتنی دور سے مچھلی گئی اور رات میں پتہ نہیں کہاں سے دہی ملا اور کہاں سے مٹکا ملا، تب جا کے 3 بجے نکاح ہوا۔ ایک جگہ صاحب نکاح پڑھانے گئے، کہلے نکاح نہیں ہوگا۔ اچھا کیوں نہیں ہوگا؟ کہلیں گے انگوٹھی نہیں آئی ہے۔ ٹھیک ہے انگوٹھی لے آئے، کہلیں بغیر نک کی انگوٹھی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اپنی طرف سے سب ٹھوس دی گئی ہیں جس کا شریعت سے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہاں تک بتایا جائے کیا ہمارے عقیدے یہاں سے، عقائد یہاں سے برباد ہوتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی لی اغلاط العوام، یعنی عوام کی جو غلط رسمیں ہیں، جو بدعقیدگیاں ہیں، ان کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے۔ آپ قاری صاحب سے معلوم کر لیے گا کہ وہ کتاب منگوا کے پڑھیے گا،
آپ کی اصلاح ہوگی اور معلوم ہوگا کہ شیطان کن چور دروازوں سے داخل ہوتا ہے ہمارا ایمان برباد کرنے کے لیے اور ہمارا عقیدہ